محترم اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حاضرین مجلس اور محترمہ خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بحیثیت انسان ہونے کے لامحدود تعداد میں انسانوں کو پیدا کیا۔ ان انسانوں میں سب سے کامیاب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں کامیاب حاصل کرنے والی کوئی مخصوص اگر جماعت ہو، وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف مومنین اور موحدین کی جماعت ہے۔ کون مومن موحدین؟ جو اللہ کے نزدیک ہو۔ لوگوں کے درمیان جو مومن کہلانے والے ہیں، مسلمان کہلانے والے ہیں، وہ نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک جو خالص مومن اور مسلمان ہیں وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ میرے محترم، اس اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین احسان کے شکریہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو دنیا میں تو بھیج دیا۔ آج ہم میں کا ہر انسان اپنی پیدائش کی تاریخ کو جانتا ہے، معلوم ہے، محفوظ ہے، لیکن آج تک کوئی انسان نہ جان سکا اور نہ جان سکتا ہے کہ اس کی وفات کا دن کب ہے، اس کی موت کی گھڑی کب ہے، کہاں ہے، کہاں انتقال ہوگا، کب ہوگا، بیمار ہو کے ہوگا، بوڑھا ہو کر ہوگا، اولاد والا ہو کر کے ہوگا، کتنی کمائی کر کے ہوگا، نہیں۔ موت کا سال، موت کا مہینہ، موت کا دن، موت کی گھڑی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پوشیدہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت، تاکہ انسان ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے، موت سے گزرتے ہوئے ملحوظ رکھیں اور اس کے مطابق محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کی پوری تیاری کر لیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزانہ ہر وقت موت کا خیال اور موت کا دھیان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کرو۔ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس حالت میں کب اور کہاں اجل آ پہنچے گی، اور تمہارے اپنی ساری موجودہ مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر کے فوراً بلا چو و چرا میرے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور خالی حاضر ہونا نہیں، بلکہ تم نے جو بھی عمل کیا ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر نیکی، ہر برائی تمہاری محفوظ رہے گی اور اس کو وہاں اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی یاد دہانی کے لیے محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، جو کہ سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا زینہ موت ہوتی ہے، اور موت کے ذریعے ہی سے آدمی اپنی آخرت کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے، اس دنیا سے جانے کو ہمیشہ خیال رکھنے کے لیے، آدمی جب سوتا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، لیٹنے کے لیے جاتے ہیں، نیند کرنے کے لیے جاتے ہیں، تھکان دور کرنے کے لیے بستر پر رات میں جاتے ہیں، تو ہم کو اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس پر ہم غور کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ اب بتائیے، ہماری کسی کی نیت نہ تو مرنے کی ہے اور نہ موت کے بعد اٹھائے جانے کی ہے، یہاں تو نیند کرنا ہے۔ اور عربی زبان ایسی کوئی معمولی زبان نہیں کہ کسی معنی کے لیے اس میں لفظ نہ ہو، کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جا رہا ہو، عربی میں موجود ہے۔ اگر کسی معنی میں دعا کرنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بسمک انام، اے اللہ میں تیرے نام سے سو رہا ہوں، وبک ایقظ، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے بیدار ہوگا۔ یہ الفاظ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کی فنائیت، اس دنیا کی بے ثباتی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور سوتے ہوئے موت کی یاد دہانی کے ساتھ سونے کی آپ جو ہے تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت، مر رہا ہوں، واحیا، اور زندہ ہوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ اے مسلمان، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، جو کوئی بھی کیوں نہ ہو، تیرے صبح تک کتنے پلاننگ ہے پتہ نہیں، کتنے منصوبے ہیں، کیا کیا پروگرام ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تو صبح سویرے پھر زندہ رہے گا، پھر زندہ اٹھے گا۔ یہ اپنے سارے پروگراموں کو اللہ کے حوالے کر اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کہ اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں۔ گویا کہ سونا موت کے برابر ہے۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے اٹھوں گا۔ یہ تو ایک اجمالی دعا تھی، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل کے ساتھ اس اجمال کی تفصیل دوسری دعا میں آپ نے کھل کر کے بیان کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے پڑھنے کے بعد جب آپ بستر پر اپنے جسم کو بستر کے حوالے کر دیتے تھے، اس وقت پر کیا تفصیلی اور کیا جامع دعا کیا کرتے تھے۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ کیا پیاری دعا! اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صرف امت کو تعلیم نہیں دی، امت کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ خود آپ پڑھا کرتے تھے اور امت کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے میں نے اپنے جسم کو زمین کے حوالے، بستر کے حوالے کیا، حوالے کر دیا ہے۔ ان امسکت نفسی فارحمها، اے اللہ اب میں سو تو رہا ہوں، سونا کیا، یہ تو موت کی ایک بہن ہے، اگر تو میرے اس روح کو روک لیتا ہے پھر واپس صبح میں نہیں بھیجتا ہے، ان امسکت نفسی فرحمها، رحم فرما، مغفرت فرما، اور تیرے جانب سے جو کچھ مواخذہ ہونے والا ہے اس سے حفاظت فرما۔ ان امسکت نفسی فرحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اے اللہ صبح جب پھر دوبارہ اس روح کو، اس جان کو اس جسم کے حوالے ڈال دیتا ہے تو میں اٹھوں گا، تو ایسی صورت میں فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ،
اے اللہ تو اس نفس کو ایسی حفاظت کرنا، پوری حفاظت کرنا شیطان کے مکر سے، نفس کی خواہشات سے، تیری نافرمانیوں سے، نبی کی سنتوں کی نافرمانیوں سے، اے اللہ اسلام کی نافرمانی کرنے سے ایسی حفاظت کرنا جیسا کہ تو اپنے نیک صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح سے نیک اور صالح جو تیرے نزدیک مقبول ہیں، تیرے نزدیک صالح ہیں، تیرے نزدیک نیک ہیں، تیرے نزدیک جنتی ہیں، ایسے لوگوں کی جیسے تو حفاظت کرتا ہے ویسی میری حفاظت کر کے ان کے ساتھ میرا شمار کرنا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ہم کو موت کی یاد دہانی کرتے ہوئے، موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے سونے کا حکم دیا۔ اور بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت الیک امری الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف سونپ دیا ہے، وفوضت امری الیک، اے اللہ سارے امور چاہے میری بیوی کے ہو، چاہے میرے ہو، میری اولاد کے ہو، میرے خیش و اقارب کے ہو، میری ذمہ جتنے بھی امور ہیں، اے اللہ صبح تک تو میں دنیا کا رہوں گا یا تیرے پاس پہنچوں گا پتہ نہیں، فوضت امری الیک، میرے سارے امور تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ سونے سے پہلے آدمی کو پورا دھیان کر کے سوئے کہ میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں صبح بیدار ہوں گا، اس لیے اپنے سارے امور کو اگرچہ کہ پتہ نہیں کیسے کیسے بڑے بڑے پروگرام بنا کر کے سو رہا ہوگا، پورا کرنا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے حوالے اللہ میں کر رہا ہوں۔ یہ تصور اور یہ عقیدہ، یہ خیال رات کو سوتے ہوئے بھی ہو اور پھر صبح اٹھتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، امت کو آپ نے تعلیم بھی دی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا۔ یہاں پر بھی وہی الفاظ، سلانے کے بعد بیدار کیا، نیند سے یہ نہیں بلکہ ہم کو مارنے کے بعد اس نے زندہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آج میں بستر سے اٹھ رہا ہوں، نیند سے بیدار ہو رہا ہوں، اب میں بستر سے باہر جا رہا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا جو موت کے بعد اٹھوں گا، وہ تو محشر کے میدان میں جمع ہونے کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو عنوان ہے محشر کی ہولناکیاں، وہ اس پر تفصیلی بحث ہوگی، لیکن اس سے پہلے کی کچھ مختصر جھلکی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ موت ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اکثروا ذکر ہادم اللذات عن الموت، ساری خواہشات پر پانی پھیرنے والی چیز کوئی چیز ہے تو موت ہے، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ مطلب کیا ہے؟ موت 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 کیا کوئی ورد کریں گے، کوئی پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، ہر آن کوئی کام کر رہے ہو، کوئی بات کر رہے ہو، زبان کا عمل ہو، ہاتھ کا عمل ہو، پیر کا عمل ہو، جو بھی عمل ہو، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، ان تمام کے اعمال سے پہلے موت کو سوچ لو کہ اس سے سرزد ہونے اعمال کا جواب مجھے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں موت کے بعد دینا ہے۔ یہ موت کی یاد دہانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ آج زبان اپنی جو چاہے کہو، جسم اپنا جو چاہے کرو، مال اپنا جیسے چاہے استعمال کرو، ہاں میری ایک بیٹی، میرا ایک بیٹا، میری کمائی، میں جو چاہے کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا برا خیال ہے، کتنے برے الفاظ ہیں، بہت سے لوگوں کے زبان پر آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے لیے توبہ کیجئے، میرا ایک بیٹا، میری ایک بیٹی، اللہ دیا میں خرچ کر رہا ہوں۔ آپ کا ہی پیسہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود اور اس کے فرامین سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے کمانے کا حکم دیا ہے
اسی طرح سے کمانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کرنا ہوگا۔ میرے محترم یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسراف، بات کچھ یاد آ رہا ہے کہہ رہا ہوں، لوگ اسراف سے ڈرتے ہی نہیں، گھبراتے ہی نہیں، میرا پیسہ میں جو چاہے خرچ کروں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ کتنا بہترین عمل وضو، جس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کے گناہ، چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کے گناہ، بہرحال جو جو عضو دھویا جاتا ہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور بڑی فضیلت ہے وضو کی۔ وضو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا پانی ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہا تھا، لاپرواہی سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، منع کیا۔ اس نے تعجب سے کہا اوافی وضو اسراف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک کام وضو میں بھی اسراف، اس میں بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ، اگر تو کسی نہر کے، سمندر کے کنارے بھی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ حساب سے پانی خرچ کرے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے۔ پانی موجود ہے، جتنا چاہے جیسے چاہے اسراف کا خرچ کرتا ہوں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ تو پھر پیسہ ہم جو لٹاتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی پر، ضرورت پر خرچ کیجیے، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی۔ تو بہرحال اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگوٹھی بنا رکھی تھی، اس میں لکھ رکھا تھا کہ کفا بالمرء واعظا، کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کرنے والی کافی ہے۔ آدمی موت پر غور کر لے، موت پر غور و خوض کر لے کہ موت کیا چیز ہے۔ کسی کے مرتے ہوئے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی کو مٹی میں دفن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے، کیسے کیسے لوگ اچانک ہارٹ فیل کے بہانے، ہارٹ فیل کے نام سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اچانک بیٹھے بٹھائے کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اچانک بیٹھے بٹھائے اچانک کتنی عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں، کتنے منصوبے فیل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم، ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اگر آدمی موت کا خیال رکھے اور یقین کر لے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں میرے محترم، جانتے بھی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے تو عملی جامہ اس کے مطابق پہنائے۔ ہماری زندگی ایسی زندگی ہو کہ ہماری زندگی کے کسی بھی عمل کے ذریعے سے موت کے بعد نقصان اٹھانے والا عمل نہ ہو، عذاب کو دعوت دینے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا عمل نہ ہو۔ ہمارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس بات کی فکر کریں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کیے دیتا ہوں کہ ہمیشہ سوتے ہوئے موت کو صحابہ میں سے بعض کیسے یاد کیا کرتے تھے، جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری جنت کی دے دی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی ہوگا، من سرہ ان ینظر من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، اس کو دیکھ لو، وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام طاق میں رہے، غالباً وہ عمر بن عاص یا عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ بہرحال ایک صحابی رسول تھے، آئے، اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی اور ایک مجلس میں آپ نے وہی کہا اور وہی شخص آئے، تیسری مرتبہ بھی آپ نے وہی بات کہی، وہی شخص آئے۔ ایک صحابی کو بہت ہی دلچسپی پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے جا کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ موصوف کا کیا عمل ہے۔ تشریف لے گئے، گھر میں جب داخل ہو رہے تھے تو کہا کہ دیکھیے کچھ گھر میں انبن ہو گئی ہے، میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آ جائیے۔ 3 دن قیام کیا۔ 3 دن کے قیام کے بعد جب رخصت ہو رہے تھے تو کہا کہ بھائی میں اصل میں
گھر کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن تک مسلسل آپ کے تعلق سے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے بتائیے جس کو دنیا ہی میں ہم نے آپ کے حق میں جنتی ہونے کی بشارت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا کہ دیکھیے میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں بھی تو دیکھ رہا ہوں آپ جیسا ہی عمل دوسرے صحابہ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کیونکہ یہ دین کا معاملہ تھا، جنت کے حصول کے شوق میں آیا ہوا تھا، ایسی صورت میں چھپانا بھی مناسب نہیں ہے، تو ظاہر کیا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسے عام صحابہ کرتے ہیں تقریباً کم و بیش وہی تو کرتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے ضمیر کو ٹٹولتا ہوں، اپنے ضمیر کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان بھائی بہن کے تعلق سے حسد ہو، جلن ہو، کپٹ ہو، دشمنی ہو، ناچاقی ہو، نفرت ہو، یا کوئی زبانی نفرتیں ہو، یا کوئی مالی کوئی حق تلفی ہو، سب پر غور کر لیتا ہوں۔ سارا صفایا کر کے اگر ہو تو کچھ صلح صفائی کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے آپ کو نیند کے حوالے کرتا ہوں، بستر کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حقوق العباد میں کوئی بھی باقی رہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ وہ کچھ مجھے معاف کر سکتا ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی برات ظاہر کر دیا ہے کہ میں جب تک وہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا میں سونے سے پہلے بالخصوص حقوق العباد کی طرف غور کرتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کیا میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہے، کسی کو کچھ گالی دی ہے، کسی سے کوئی میری نفرت ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو مارا ہے، سامنے ہو یا پیچھے ہو، بہرحال تمام چیزوں پر غور کر کے جب بالکل اطمینان ہو جاتا ہے تو میں سوتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا واقعی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جو کہا ہے بالکل اسی وجہ سے کہا ہے۔ میرے محترم، ہزاروں راتیں نماز پڑھنا آسان ہے، پوری رمضان کی راتیں گزارنا آسان ہے، کئی روزے رکھ لینا آسان ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے جو بتایا ہے یہ عمل ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مجھے بھی بولنا آسان ہے، عمل مشکل ہے، آپ کے لیے بھی سننا آسان ہے لیکن عمل مشکل ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت کے حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ اس زندگی کے اعمال کو سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ موت کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کسی بھی عمل سے کوئی آدمی کو تکلیف نہ ہونے پائے، حقوق العباد میں بھی کوئی حق تلفی نہ ہو اور حقوق اللہ میں بھی کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرتے ہوئے اس کے دربار میں پہنچنے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔